بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفوز الکبیر کا الباب الاول ہے فی بیان العلوم الخمسۃ التی یدل علیہ القرآن العظیم نصا۔ سبق نمبر 3 ہے ہر آیت کا شان نزول۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وقد ربط عامۃ المفسرین کل آیت من آیات الجدل والاحکام بقصۃ ویظنون ان تلک القصۃ ہی سبب نزولها، والحق ان القصد الاصلی من نزول القرآن هو تہذیب النفوس البشریۃ ودمغ العقائد الباطلۃ ونفی الاعمال الفاسدۃ، فوجود العقائد الباطلۃ فی خواطر المکلفین سبب لنزول آیات الجدل، ووجود الاعمال الفاسدۃ وشیوع المظالم فیما بینہم سبب لنزول آیات الاحکام، وعدم تیقظہم وتنبہہم بغیر ذکر آلاء اللہ وایام اللہ ووقائع الموت وما بعدہ سبب لنزول آیات التذکیر، واما الاسباب الخاصۃ والقصص الجزئیۃ التي تجشم المفسرون بیانها فلیس لها مدخل فی ذلک یعتد به الا فی بعض الآیات الکریمۃ حیث وقعت الاشارۃ فیها الى حادثۃ من الحوادث التي وقعت فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقبلہ، ولا يزول ما يعرض للسامع من الترقب والانتظار عند سماع ذلك التعریض الا ببسط القصۃ، فلازم ان نشرح هذه العلوم بوجہ لا نحتاج الى ایراد القصص الجزئیۃ۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ دیکھ لیں۔ اور تحقیق ربط بیان کیا ہے عام مفسرین نے ہر آیت کا، چاہے وہ آیات جدل میں سے ہو یا پھر آیات احکام میں سے ہو، ایک قصے کے ساتھ، اور گمان کرتے ہیں کہ یہ قصہ اور واقعہ یہی اس آیت کا سبب نزول ہے۔ اور حق بات یہ ہے کہ مقصد اصلی قرآن مجید کے نازل کرنے سے وہ نفوس بشریہ کو مہذب بنانا ہے اور باطل عقائد کو ناپید کرنا ہے اور اعمال فاسدہ کی نفی کرنا ہے۔ لہذا باطل عقائد کا پایا جانا مکلف بندوں کے دلوں کے اندر یہ سبب ہے آیات جدل کے نازل ہونے کا، اور فاسد اعمال کا پایا جانا اور آپس میں مظالم کا ہونا یہ سبب ہے آیات احکام کے نازل ہونے کا، اور ان کے بیدار اور متنبع نہ ہونا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اللہ تعالیٰ کے دنوں کے ساتھ اور موت کے واقعات اور موت کے مابعد واقعات کے ساتھ یہ سبب ہے آیات تذکیر کے نازل ہونے کا۔ بہرحال خاص اسباب اور جزئی واقعات کہ زحمت اٹھائی ہے مفسرین نے ان کے بیان کی، ان کا کوئی دخل نہیں ہے اس میں جس کو شمار کیا جائے، مگر بعض آیات کریمہ میں، اس اعتبار سے کہ اشارہ واقعہ ہوا ہے اس میں واقعات میں سے کسی واقعے کی طرف، وہ واقعہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا یا اس سے پہلے اور ختم نہ ہو، من الترقب والانتظار، وہ امید اور انتظار جو کہ پیش آتا ہے سننے والے کو اس اشارے کے سننے سے، مگر قصہ کی تفصیل کے ساتھ۔ لہذا ضروری ہے یہ والی بات کہ ہم تشریح کریں ان علوم کی ایسے طریقے سے کہ ہمیں محتاجی نہ ہو جزئی واقعات کو لانے کی طرف۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، کچھ الفاظ ہیں ان کی لغوی صرفی تحقیق کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ کتاب کی عبارت کو حل کرتے ہیں۔ ان میں سے جو ایک لفظ ہے اس کو ذرا سمجھیے، دمغ، دمغ یدمغ دمغن، باب اس کا فعل یفعل فتح یفتح ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ایسی چوٹ لگانا جس کا جو اثر ہے وہ دماغ تک پہنچ جائے، اور مراد یہاں پر یہ ہے دمغ الحق الباطلہ، مطلب یہ ہے کہ نیست و نابود کر دینا، حق کا باطل کو ختم کر دینا۔ اور اسی طریقے سے اگلا لفظ دیکھیں، خواطر، خواطر یہ جمع ہے خاطر کی، اور خاطر کہتے ہیں دل کو، انسانی جان کو، نفس کو، یہ خاطر کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں، مکلف، کلف یکلف تکلیف، اسی سے اسم مفعول کا صیغہ ہے مکلف، یعنی مکلف بنایا ہوا، مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ جس کے ذمے احکام شریعت کی پابندی کرنا ضروری قرار دیا جائے، یعنی جو بالغ آدمی ہے اس کو مکلف کہا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے مظالم، یہ مظلمہ کی جمع ہے، ظلم اور زیادتی کو کہا جاتا ہے۔ شیوع اس کا مطلب ہوتا ہے ظلم کا پھیلنا۔ اور اگلا لفظ دیکھیں، تجشمہ، تجشمہ یا تجشم تجشمن، باب تفاعل سے یہ ماضی کا صیغہ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مشقت سے کوئی کام کرنا، بتکلف کسی کام کو کرنا، اپنے اوپر لازم کر دینا، یہ اس کا معنی آتا ہے۔ بہرحال کچھ الفاظ سے اب کتاب کی عبارت کو حل کر لیتے ہیں۔ اصل میں مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ جو یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو عام مفسرین ہیں انہوں نے جو بھی آیات جدل میں سے کوئی بھی آیت آتی ہے اس کو وہ کسی نہ کسی شان نزول سے جوڑ دیتے ہیں، یعنی یہ جو آیت ہے کسی خاص پس منظر کے اندر، کسی خاص واقعے کے تناظر کے اندر نازل ہوئی ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ والا طرز عمل درست نہیں ہے۔ قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم تو وہ ہے جس کا خاص پس منظر اور کوئی شان نزول، سبب نزول ہوتا ہے، لیکن جو اکثر آیات ہیں ان کے پس منظر میں کوئی خاص واقعہ نہیں ہوتا ہے، کوئی خاص جزیہ نہیں ہوتا ہے جس کے تناظر میں آیات نازل ہوتی ہیں، بلکہ اس کا حکم ایک کلی ہوتا ہے۔ تو لہذا ہر آیت کو کسی نہ کسی شان نزول سے جوڑ دینا یہ درست طرز عمل نہیں ہے۔
یہ ذرا فرما رہے ہیں کہ جو عام مفسرین ہیں انہوں نے ربط بیان کیا ہر آیت کا آیات جدال میں سے، آیات احکام میں سے کسی نہ کسی قصے اور واقعے کے ساتھ، وَيَظُنُّونَ، اور ان کا گمان یہ ہے کہ یہ جو قصہ اور یہ جو واقعہ ہے یہی اس آیت کا سبب نزول، شان نزول ہے۔ لیکن حضرت فرما رہے ہیں کہ دیکھیں حق بات یہ ہے کہ جو مقصد اصلی ہے قرآن مجید کو نازل کرنے کا، مقصد اصلی کیا ہے؟ تہذیب نفوس بشریہ، انسانی جو جانیں ہیں ان کو مہذب کرنا، ان کے اندر جو برائیاں ہیں، ان کے جو غیر اخلاقی حرکات ہیں ان سے ان کو پاک کرنا۔ اور دوسرا جو اس کا جو قرآن مجید کی آیات کا جو مقصد اصلی ہے وہ دوسرا کیا ہے؟ دمغ عقائد باطل، یعنی جو انسانوں نے باطل عقائد قرار دے دیے ہیں، مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو نہ ماننا، اس قسم کے جو باطل عقائد ہیں ان کو نیست و نابود کرنا، یہ قرآن مجید کی آیات کا دوسرا مقصد اصلی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو تیسرا مقصد اصلی جو ہے اس قرآن مجید کی آیات کا، وہ کیا ہے؟ اعمال فاسدہ کی نفی کرنا۔ جس طریقے سے وہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ ہم بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے، پھر اسی طریقے سے انہوں نے جانوروں کی کچھ مخصوص قسمیں کی ہوتی تھی، بعض جانور ایسے ہوتے تھے کہ جن کے اندر سے وہ خود نہیں کچھ کھاتے تھے، بعض جانور ایسے ہوتے تھے جن میں سے وہ اپنی عورتوں کو کھانے کے لیے نہیں دیا کرتے تھے، وغیرہ ذالکہ۔ اس طرح کے اعمال فاسدہ جو ہیں ان کی نفی کرنا، یہ قرآن مجید کا مقصد اصلی ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جو باطل عقائد تھے مکلف، یعنی جو انسان ہیں، بالغ انسان ہیں، ان کے دلوں کے اندر جو باطل عقائد کی موجودگی تھی، یہ آیات جدل کا سبب نزول اور شان نزول، حقیقی معنی کے اندر یہ شان نزول بنتا ہے، نہ کہ کوئی خاص واقعہ اور کوئی خاص جزئی۔ اور اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر احکامات کی آیات نازل کی ہیں اور شرعی احکام کا مکلف بنایا، اس کی وجہ یہ تھی کہ انسانوں کے اعمال فاسدہ ہو چکے تھے، اور دوسری بات یہ تھی کہ انسانوں کے اندر ظلم و زیادتی عام ہو چکی تھی، شائع ضائع ہو چکی تھی، اور وہ اس کو قطعاً برا بھی نہیں سمجھا کرتے تھے۔ تو لہذا یہی سبب بنا تھا آیات احکام کے نازل ہونے کا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آیات احکام کے نازل ہونے کا سبب یہ تھا اعمال فاسدہ اور مظالم کا آپس کے اندر پائے جانا، اور اسی طریقے سے جو آیات جدل نازل کی گئی ہیں ان کا سبب کیا تھا وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، جو انسانی نفوس کو مہذب کرنا اور عقائد باطلہ کی تردید کرنا۔ اسی طریقے سے جو قرآن مجید کے اندر لوگوں کو متوجہ کیا گیا ہے، لوگوں کو متنبع کیا گیا ہے اور لوگوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بیان کر کے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ایام، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے وہ خاص دن جس میں اللہ تعالیٰ نے کسی امت کے اوپر انعامات کیے تھے یا کسی امت پر عذاب نازل کیا تھا، یا موت کے واقعات ہیں، موت کے ماں بعد زندگی کے واقعات ہیں، یہ والی جو آیات ہیں ان کا سبب نزول کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل کیے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ ان کا سبب نزول اور شان نزول یہ ہے احکام کی آیات کا، اور اسی طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اللہ تعالیٰ کے ایام کے ساتھ چونکہ نصیحت حاصل نہیں کرتے تھے، موت اور موت کے ماں بعد کے حالات سے، واقعات سے غافل تھے، یہی سبب نزول تھا آیات تذکیر کا۔ اور اسی طریقے سے آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ جو خاص کوئی سبب ہے یا کوئی جزئی واقعات ہیں جس کا مفسرین نے تکلف کر کے اس کو بیان کیا ہے کہ یہ والی آیت فلاں واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی ہے، فرما رہے ہیں لیس لہا مدخل فی ذالک، یہ جو اس طریقے کے سبب نزول ہیں، یہ جزئی واقعات ہیں، اس کا قرآن مجید کی تفسیر کے اندر کوئی دخل نہیں ہے، کوئی ایسا دخل نہیں جس کو شمار کیا جاتا ہو۔ البتہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی نہ کسی واقعے کی مناسبت ضرور ہوتی ہے کسی نہ کسی آیت کے ساتھ، تو مناسبت کے تحت اگر آپ اس واقعے کو ذکر کر دیتے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اسی واقعے کو اسی آیت کا شان نزول قرار دینا یہ والی بات درست نہیں ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ بعض آیات کے اندر تو کوئی نہ کوئی عمل دخل ہوتا ہے، لیکن اکثر کے اندر عمل دخل نہیں ہوتا۔ بعض البتہ واقعات ایسے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر پیش آئے ہوئے ہوتے ہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے پیش آئے ہوتے ہیں، جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے وہ واقعہ پیش آیا تھا کہ جب وہ ابرہہ لشکر لے کر آیا تھا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، تو اسی پس منظر کے اندر سورہ فیل نازل ہوئی تھی۔ تو بعض واقعات ضرور ایسے پائے جاتے ہیں جس کا کوئی نہ کوئی شان نزول اور سبب نزول ہوتا ہے، چاہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر واقعہ پیش آیا ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے پیش آیا ہو، لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ بعض آیات کریمہ جس کے اندر کوئی نہ کوئی اشارہ پایا جاتا ہے آیات کے اندر، اس میں واقعات میں سے کسی واقعے کی طرف، وہ واقعہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیش آیا ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے پیش آیا ہو، تو پھر ایسا جو واقعہ ہوتا ہے کہ سامنے اس کو پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ سامنے وہ انتظار کے اندر ہوتا ہے، وہ سوچ و بچار کے اندر ہوتا ہے۔ جب اس وقت اشارہ کیا جاتا ہے آیت کے اندر، تو صرف اشارہ کیا جاتا ہے، مکمل تفصیل تو بیان نہیں کی جاتی ہے، تو پھر اس وقت جو ہے بستے قصہ یعنی مکمل قصہ جو ہے وہ سامع کو، سننے والے کو، مخاطب کو تفصیل کے ساتھ بتا دیا جاتا ہے، تاکہ یہ جو آیات ہیں ان کو اس کو صحیح طریقے سے سمجھ آ جائیں۔ لیکن اکثر و بیشتر ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ بتا رہا نا کہ لیس لہا مدخل فی ذالک یعتد بہ الا فی بعض المواضع،
اکثر و بیشتر ایسے واقعات نہیں ہوتے ہیں، بہت کم ایسے واقعات ہوتے ہیں، تو جہاں پہ بہت کم واقعات ایسے آئیں وہاں پر آپ تفصیل سے ضرور بیان کریں، لیکن اکثر و بیشتر ایسے واقعات نہیں ہیں، لہذا تکلف کر کے شان نزول اور سبب نزول کے پیچھے جانا یہ درست طرز عمل نہیں ہے، یہ بتا رہے ہیں۔ لہذا اب لازم تھی یہ والی بات کہ یہ جو 5 علوم جس کا تذکرہ سبق نمبر 1 اور سبق نمبر 2 کے اندر گزرا ہے، ہم ان 5 علوم کی تشریح کریں ایسے طریقے کے ساتھ کہ ہمیں جو جزئی واقعات ہیں، جزئی جو قصے ہیں، اس کو ذکر کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔